اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے یہ سورۃ کوثر مناسبت اس لیے دی، اس سورۃ کوثر کا آغاز کیا، اس سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ نبی علیہ السلام کو بہت محبوب تھا، اور آپ علیہ السلام اس مہینے کے اندر مسلسل روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ پورے مہینے روزے رکھے، تو میں نے ان سے سوال کر لیا، پوچھ لیا کیا یہ مہینہ آپ کو زیادہ محبوب ہے، آپ کو یہ مہینہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ تو رمضان کے روزے بھی تو ہیں، فرض ہیں، وہ تو فرض ہیں، وہ رکھتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں سے جو ایک مہینہ شعبان کا ہے یہ اتنا پسندیدہ ہے کہ آپ اس میں اتنے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں مجھے محبوب ہے، اس لیے محبوب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر مرنے والوں کے نام لکھ دیتا ہے، رزق والے کا رزق لکھ دیتا ہے، زندگی لکھ دیتا ہے، اس کے معاملات لکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اس دنیا سے جب رب تعالیٰ تحقیق کر رہا ہو، فرشتوں سے لکھوا رہا ہو، اس لوح محفوظ سے کاپی ہو رہا ہو، میرا رجسٹر تیار ہو رہا ہو، اس رجسٹر کے اندر میرا نام لکھا جا رہا ہو، اگر میں اس سال کے اندر میری وفات ہونی ہے تو جب اس سال کے بجٹ کے اندر میرا نام موت میں آ رہا ہو تو اس وقت میں رب کی رضا میں، عبادت و ریاضت میں، قیام میں، تسبیح و تحلیل میں، سجدے میں، روزے میں ہو۔ تو میں نے اس مناسبت سے پھر اس کو منتخب کیا کہ یہ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اس مہینہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، اور پھر اس آیات کے اندر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کو کیسے نوازا رب نے۔ تو میں نے اس مناسبت سے اس آیات کا انتخاب کر لیا، اس سورت کا انتخاب کیا۔ میں نے کہا ہم محبوب مہینے میں محبوب کا ہی ذکر کرتے ہیں، محبوب نے جو محبوب کو عطا کیا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے، اے محبوب مکرم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ نمازیں پڑھیں اور قربانی ادا کریں۔ ان شانئک هو الابتر، اور دم اسی کی کٹے اس بدبخت جو آپ کا دشمن ہے، اس کی نسل کٹے جو آپ کا دشمن ہے۔ ان شانئک هو الابتر، یہ جو آیا، یہ جو سورت ہے، یہ جو سورت اتری ہے، یہ ایک کوئی چیلنج ہے، اس کے تناظر میں یہ سورت اتری ہے۔ جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام پر اعتراضات کیے، انہوں نے کفار مکہ اور مشرکین نے مکہ نے کہا یہ کب تک زندہ رہیں گے، آخر کار مر جائیں گے، معاذ اللہ آخر کار مر جائیں گے، چلے جائیں گے۔ یہ جو دین کی تبلیغ ہے، یہ جو ابلاغ ہے، یہ جو بتوں سے ہٹانا ہے، اپنی طرف بلانا ہے، خدا کی طرف لے جانا ہے، یہ جو کام ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ کب تک جاری رہے گا؟ آخر کار چلے جائیں گے تو سلسلہ ختم۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر کا فرمایا کہ اگر یہ آپ چلے جائیں گے تو پھر یہ کب تک رہیں گے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہ کب تک رہیں گے؟ آقا اگر آپ چلے جائیں گے، اسی کے تناظر میں اگلا حصہ یہی تھا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، اگر آپ چلے جائیں گے تو یہ کب تک رہیں گے؟ کیا انہوں نے پروانہ نہیں کھا رکھا ہے کہ یہ قیامت تک رہیں گے، یہ بھی قیامت تک رہیں گے، ان کے معبود بھی قیامت تک رہیں گے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے جب وفات فرما گئے تو پھر بھی یہ اعتراض وارد تھا. انہوں نے کہا کہ اب تو ان کی نسل، ان کا خاندان ہی ختم، اب تبلیغ اور ابلاغ کا سلسلہ ہی ختم، یہ کب تک جاری رہے گا؟ تو پھر رب تعالیٰ نے ایک تناظر تو یہ ہے، ایک اور تناظر میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام ہے، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ یہ جو کلام بیان کرتے ہیں، یہ جو بتاتے ہیں، یہ رب کا کلام جو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، یہ پچھلوں کی کہانی ہے، اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانی ہے، یہ قصے اور کہانیاں سناتے ہیں، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مسلسل چلنے والا کلام ہے، نہ یہ خود مسلسل رہنے والے ہیں، ان کی نسل بھی ختم اور کلام بھی ختم اور ذکر و اذکار اور یہ ابلاغ و تبلیغ ختم، سب ختم. رب نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو یہ کلام رب کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ خود لکھواتے ہیں، خود بنواتے ہیں، اگر ایسی بات ہے، یعنی قرآن عربی میں نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ عرب والے لوگ تھے، عرب والوں میں قرآن اتارا، وہ عربی دان تھے، وہ عربی کی فصاحت اور بلاغت میں مہارت رکھتے تھے، اس میں عبور حاصل تھا ان کو. جب یہ عبور حاصل تھا تو قرآن بھی اسی میں اتارا، اسی کلام نے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا. فرق سمجھی، محمد مصطفیٰ کو امی رکھا اور قرآن کو عربی میں اتارا، اور ان کی زبان میں اتارا جو پڑھے لکھے تھے، جو عربی جانتے تھے، جو فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے. ایک طرف محمد مصطفیٰ کو امی رکھا، کتاب اتاری، اور جو جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے، اس کی زبان میں اتارا. فرق کیوں؟ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اگر پڑھے لکھے ہوتے محمد مصطفیٰ تو پھر اعتراض لازم تھا، پھر کہتے یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ خود تھیسس لکھ لیتے ہیں، یہ خود کلام لکھ لیتے ہیں، رات کو لکھتے ہیں، صبح بیان کرتے ہیں. یہ اعتراض وارد ہو سکتا تھا. اب ان ذات محمد مصطفیٰ پر تو اعتراض آتا نہیں تھا، اعتراض کیا پہلوں یہ کسوں سے لکھواتے ہیں، یہ بنواتے ہیں. اس وقت ایک بنی اسرائیل میں سے، یعنی پہلی قوموں میں سے ایک شخص تھا جو تورات اور انجیل کو جانتا تھا. وہ یہ کہتے تھے، وہ عالم تھا، یہ اس سے بنواتے ہیں، اس سے لکھواتے ہیں، یہ کتابوں سے بنواتے ہیں. تو یہ اعتراض وارد کیا. رب نے کہا پھر ایسی بات ہے، تم یہ کہتے ہو کہ کتاب جو اس سے بنواتے ہیں یا لکھواتے ہیں، تم یہ اعتراض کرتے ہو، تو پھر آؤ. پہلا رب نے چیلنج کیا، کہا ایک قرآن کے بدلے تم ایک کتاب لے آؤ. میں نے کتاب نازل کی، فاتو الکتاب، تم کتاب لے آؤ. پہلا چیلنج کیا رب تعالیٰ نے. اس کتاب کے مقابلے میں کتاب نہ لا سکے. پھر رب نے نرمی اختیار کی. رب نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کتاب کے مقابلے میں کتاب نہیں لا سکتے، پھر نرمی دے دی. پھر بھی تمہارا یہی دعویٰ ہے یہ کلام رب کا کلام نہیں، یہ کلام انسان کا کلام ہے، یہ کلام کسی سے بنوایا گیا ہے، یہ کلام یہ اساطیر الاولین ہے، یہ پہلو کی کہانی ہے. تو پھر آؤ میں تمہیں تھوڑی نرمی دیتا ہوں، پوری کتاب نہیں لا سکتے تو نہ لاؤ. فاتو بعشر من صور، کہ ایک 10 صورتیں لا کے دکھاؤ. میں نرمی دیتا ہوں، کتنی صورتیں ہیں، لیکن اس میں سے کہا تھا 10 صورتیں لا کر دکھاؤ. جب دیکھا کہ 10 صورتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے، اعتراض وہی ہے. وہ اعتراض ہٹ دھرمی تھی، وہ عناد تھا، وہ تکبر تھا. اس بنیاد پر اعتراض تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہے. رب نے کہا پھنسی تو تم بھی ہو،
عربی دان تم بھی ہو، فصاحت اور بلاغت تمہارے پاس بھی ہے، قرآن بھی فصیح اور بلی ہے، عربی بھی ہو، عربی خود بھی بناؤ، یہ بھی حروف سے بنا ہے، حروف تم بھی بنا سکتے، اشعار بنا سکتے ہو تو کلام بھی بنا کے دکھاؤ، کر سکتے ہو تو پھر قرآن کے مقابلے میں قرآن بھی بنا دو، 10 صورتیں لا دو، نہیں لا سکتے، رب کا یہ چیلنج پورا نہ کر سکتے تو پھر کہا اگر ایسی تم نہیں لا سکتے تو پھر بھی نرمی دے دی، کہا ایک اور چیلنج دے رہا ہوں، تیسرا چیلنج دیا، کہا 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، کتاب بھی نہیں لا سکتے تو آؤ، پھر اگر تم یہی کہتے ہو کلام اللہ کا کلام نہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل ایک سورت لا کر دکھاؤ، وہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت کی بات کی کہ اس سورت کے مقابلے میں سورت لاؤ، وہ یہی سورت تھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، اس چھوٹی سورت کی مثل سورت پیش کر کے دکھاؤ، یعنی تمہاری عربی تمہاری فصاحت کہاں گئی؟ اعتراض کرنا آتا ہے، ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی اچانک، کہتے ہیں لوگوں کو اعتراض اور تنقید کرنی آتی ہے، کام کرنا نہیں آتا، تنقید اعتراض کرنا آتا ہے، درست کرنا نہیں آتا، تنقید کرنے بٹھا دو تو ڈھیر لگا دے، اگر اس کو درست کرنے کے لیے کہہ دیں تو پیچھے ہو جائے، تنقید تو کی، اعتراض تو کیا کلام پر، لیکن بنا نہ سکے، پیچھے ہو گئے، نہ پورا لا سکے نہ ایک سورت کی مثل لا سکے۔ ایک کسی میرے ذہن میں جو مثال بات کر رہا ہوں، کسی نے کوئی تصویر بنائی، پینٹر نے، تو کہہ دیا کہ آپ اوپر کسی جگہ چوک پہ لگا دی، کہ کسی نے کہا اس نے لکھ دیا کہ اس میں جو غلطیاں جو مسٹیک ہے نا یہ بتا دو، کہ میری تصویر، میری پینٹنگ کے اندر، میری بناوٹ کے اندر کیا کیا غلطی ہے۔ وہ ہر بندہ جو بھی دیکھتا نیچے پڑھتا تو اوپر نقطہ لگا دیتا، کچھ لکھ دیتا کہ یہاں یہ اس کو یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب دیکھا اسی دن یا دوسرے دن تو ساری تصویر کالی ہو چکی، اس کی ساری پینٹ ختم، بناوٹ ساری ختم، ساری لوگوں کی تعریف، تنقید، تقریر، تبصرہ تھا۔ پھر کسی نے کہا آپ اس طرح کرو، آپ تصویر بنائیں، اب آپ کہیں کہ جہاں آپ کو خرابی لگتی ہے اس کو درست کر دیں۔ جب دیکھا دوسرے دن تیسرے دن تصویر صحیح و سالم ہے، ارے تنقید کا جب وقت آیا تو سارا بلیک کر کے رکھ دیا، جب درست کرنے کی بات آئی تو کوئی ایک درست بھی نہ کر سکا۔ اعتراض کرنے کے لیے تو رب کے کلام پر اعتراض تھا، لانے کے لیے ایک سورت نہیں لا سکا۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، رب نے کہا تھوڑا سا چیلنج دیتا ہوں، چھوٹی سی سورت کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں انا اعطینا، یہ اس تناظر کے اندر یہ جو سورت ہے سورۃ الکوثر اس تناظر میں اتری، اس چیلنج کے مقابلے میں اتری، یہ تیسرے چیلنج پر یہ سورت اتری۔ ایک اور بات میں یہاں انا اعطیناک الکوثر، جو میں یہاں بات لے جانا چاہتا ہوں، کہ اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا، یہ جو لفظ انا ہے، یہ انا جمع کے لیے، رب جمع تو نہیں ہے، رب تو واحد ہے، رب تو ایک ہے، رب جمع نہیں ہے، یہاں جمع نہیں۔ جب کسی کی عظمت بیان کرنی ہو، جب کسی کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہو، تعظیم بیان کرنی ہو تو پھر رب جمع کا ذکر کرتا ہے۔ مقام و مرتبہ اور کسی چیز کی حیثیت، سامنے والے کی عظمت اور حیثیت کو بیان کرنا ہو، مقام و مرتبہ اعلیٰ ہو تو تب جمع کی بات کرتا ہے، وگرنہ خود واحد کی بات کرتا ہے۔ وَإِنِّي أَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میں تمام جہانوں کا رب ہوں، یہاں کہتا ہے میں اکیلا، ہم، یہاں ہم کی بات کرتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے کوثر عطا کیا آپ کو۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جس میں رب تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم کہا، اس میں بہت سارے ذرائع شامل تھے جس میں ہم کہا، وسائل شامل تھے جس میں ہم کہا، لوگوں کی خواہش شامل تھی جس میں ہم کہا، لوگوں کی تمنائیں شامل تھی جس میں ہم کہا۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ عام لوگ نہ تھے بلکہ عظیم لوگ تھے۔ وہ عظیم لوگ حضرت آدم سے لے کر ابراہیم تک خواہش کرتے رہے، اس لیے رب نے کہا اس کی خواہش کو ملا کر کہا ہم کوثر عطا کریں۔ اب میں خواہش بھی بتا دوں خواہش کیا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکال دیے گئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک استغفار کرتے رہے، دعا مانگتے تھے کہ رب میری بخشش فرما۔ 300 سال گزر گئے۔ اب ایک بات بڑی قابل غور ہے، ہم تو ایک دعا کو ایک ہفتہ کے لیے بھی دعا مانگتے رہے نا مسلسل، تو پھر اکتا جاتے ہیں، چیز تو ملی نہیں، اب دعا ہی چھوڑ دیں، اب دعا ہی، چیز تو ملی نہیں، عطا ہو گئی تو کافی چھوڑ دیا، نہ ملی تو بھی چھوڑ دیا، پر شکوہ ہے رب نے ہمیں بس ہماری قسمت میں لکھا ہی نہیں، ہمیں تو دیا ہی نہیں، شکوہ کر دیا۔ پیغمبر 300 سال تک دعا کر رہا ہے، دعا مانگتا ہے، استغفار کر رہا ہے، رب مجھے بخش دے۔ 300 سال گزرنے کے بعد خیال آیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا، وسیلہ دے کر کہا مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری بخشش فرما۔ اللہ نے سوال کر دیا، اے آدم یہ تو بتا تمہیں کس نے پہچان کرائی محمد کی، اور میری اس طرح پہچان کس نے کرائی؟ اس نے کہا مالک جب تم مجھے بنا کر مجسمہ بنا کر رکھا اور پھر فنفخت فیہ من روحی، میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میری آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو عرش معلیٰ کے پے پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے اس وقت سمجھ لیا، میرے خیال میں آیا اگر وہ مالک جس نے اپنے عرش کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ جس نام کو جوڑا ہے وہ کوئی ذات اللہ نہیں، وہ اعلیٰ ہے، وہ مجھ سے بھی اعلیٰ ہے، میں اگر سے پہلے ہوں وہ مجھ سے بھی پہلے ہے، جس کا نام پہلے ہے، میں نے اس لیے اسی کا واسطہ دیا۔ رب نے فرمایا اگر اسی کا واسطہ دیا تو 300 سال بھی گزر گئے، رب نے ان 300 سال کو نہیں دیکھا، اسی لمحے کو محمد مصطفیٰ کا نام دیکھتے ہی انہوں نے نام جپا، رب نے استغفار کو قبول کر لیا۔ ایک بات جمع، میں نے کہا جمع کیوں کہا، جمع کیوں کہا؟ اس میں لوگوں کی خواہشیں تمنائیں شامل ہیں، اس لیے رب نے جمع کہا کہ اس کو محمد مصطفیٰ کی پہچان حضرت آدم اس سے۔ ایک اور بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کہ رب نے ان کو جواب دیا کہ ساری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ ساری کائنات کی ہر چیز من کل، ساری چیزیں جو میں بنائی ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بنائی ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ یاد رکھیں حتیٰ کہ میں آپ کو بھی نہ بناتا اگر محمد مصطفیٰ کو نہ بناتا۔ کہا پھر محمد مصطفیٰ جب یہ بات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مالک مجھے اس احمد کا امتی بنا دے۔ خواہش موسیٰ علیہ السلام تھی، ایک خواہش یہ تھی، اب دوسری ایک اور خواہش کی، دو تیسری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے اندر اپنے لوگوں کے اندر اپنی امت کے اندر کہا مبشرم برسول، یعنی یہ خوشخبری دی اور کہا کہ ایک ایسی ذات آنے والی ہے، وہ ذات جس کا عرش پر نام، آسمانوں پر نام تو احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا، وہ ایک ذات آنے والی ہے۔ لوگوں کو پیغام کہا یعنی وہ ایک ذات آنے والی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، جب مکمل ہو گیا رب نے کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی خدمت کا اجر مانگ، خانہ کعبہ مکمل کر لیا، تعمیر ہو گیا، کیا مانگتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک میں ایک چیز مانگتا ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک ہر ایک پیغمبر کہتا رہا، خواہش کرتا رہا، دعا مانگتا رہا، جس کی خاطر تو نے ساری بزم کائنات سجائی، جس کی خاطر 7 آسمان بنائے، جس کی خاطر 7 زمینیں بنائی، جس کی خاطر آسمان کو ستاروں سے رنگین کر دیا، چراغاں کر دیا، سورج و چاند سے چراغاں کر دیا، نبوت کی کڑی جوڑی، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، مجھ تک، وہ سارے خواہش کرتے آئے،
سارے یہ خوشخبریاں دے کے آئے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے. مالک میں وہ آخری پیغمبر اپنی امت میں اپنی ذریت میں مانگتا ہوں، وہ مجھے عطا کر. اب یہ جو دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 2000 سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور رب نے اب یہاں ایک پوائنٹ، 2000 سال گزر گئے، جس خواہش کی جو دعا کی تھی. ایک عام میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دعا مانگتے تھوڑے لمحے کے لیے پھر بھول جاتے ہیں کہ کام ہی نہیں ہوا، شکوہ کرتے ہیں. ارے ایک پیغمبر دعا کی قبولیت ہوتی ہے، تخیر ہو سکتی ہے، قبولیت ہوتی ہے. ایک پیغمبر 2000 سال پہلے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا 2000 سال بعد قبول ہوتی ہے. خود حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکلتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں دعائے ابراہیمی ہوں، مجھے ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں مانگا تھا، میں وہی ہوں، میں دعائے ابراہیمی ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواہش کی محمد مصطفیٰ کے آنے کی. حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ نے خواہش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، یہ سارے خواہش کرتے آئے. یعنی اس لیے رب نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے محمد مصطفیٰ ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. یہ سارے انبیاء بھی خواہش کرتے آ رہے ہیں. اس لیے یہاں اعطینا، انا جمع کا صیغہ لکھا ہے، یعنی عظمت کو بیان کرتا، تعظیم کو بھی. انا نحن انا اعطیناک الکوثر، پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب یہاں ایک ماضی کا صیغہ، یہ اعطینا، یہ ماضی کی بات کی، ہم نے عطا کی. ایک ہوتا ہے، آپ انگلش گرامر سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو سینٹینس کی قسمیں ہیں، ایک پاسٹ ہوتا ہے، ایک فیوچر ہوتا ہے، ایک پریزنٹ ہوتا ہے. یعنی حال اردو میں بتاؤں تو ایک حال ہوتا ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ حال ہے. جو اس سے پہلے جو گزر گیا وہ ماضی ہے، اور جو آنے والا ہے وہ فیوچر ہے، مستقبل ہے، اس کو مستقبل کہتے ہیں. یعنی یہ ہے. تو رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے کہا انا اعطینا، پاسٹ کی بات کی، ماضی کی بات کی کہ میں نے عطا کر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کر یہ کوثر عطا نہیں ہوئی، محمد مصطفیٰ کو رسالت عطا کر کے یہ کوثر عطا نہیں ہوئی. ارے دنیا میں لا کر عطا نہیں کیا، ارے محمد مصطفیٰ کو تو اس وقت عطا کیا جو اس سے پہلے کا عطا کر دیا، کہ جب حضرت آدم بھی ابھی مٹی میں تھے، گارے میں تھے، محمد مصطفیٰ کو اس وقت عطا کر دیا. کوئی یہ مت کہے کہ ابھی عطا کیا، کوئی یہ مت کہے کہ بعد میں عطا کریں گے. نہیں، نہ بعد میں عطا کروں گا، نہ میں نے اب عطا کیا ہے محمد مصطفیٰ کو لا کر. میں نے تو محمد مصطفیٰ کو یہ سب کچھ اس وقت عطا کیا تھا جب کائنات نہ بنی تھی. محمد مصطفیٰ اس وقت عطا کیا جب آدم بھی مٹی گارے میں تھے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے یہ کوثر عطا کی. یعنی یہ ساری شانیں، یہ ساری عظمتیں میں نے پہلے عطا کر دی ہیں، یہ ابھی نہیں عطا کی. اب یہاں ایک اور بات میں بتاؤں کہ اعطینا کل کوثر، یہاں کا لفظ کا ہے، اعطینا کا، یہ جو لفظ کا ہے اس سے ضمیر، اس کو کہتے ہیں ضمیر مخاطب. اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد. آپ انگلش میں دیکھیں، انگلش میں ایسے ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے یو، آپ، جیسے ہی، وہ. یعنی جب غیب کی بات ہو ہی، وہ، جب سامنے مخاطب ہو سیکنڈ پرسن اس کو کہتے ہیں یو، اور فرسٹ پرسن جسے کہتے ہیں ای، میں، وی، ہم. یعنی یہ ایک تو عربی کے اندر کا کہتے ہیں یو کے میننگ میں آتا ہے آپ، یعنی جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے سامنے. رب تعالیٰ نے اس کا مطلب سامنے رکھ کر، بات قابل غور ہے، بات سمجھا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یو، آپ، اس کا مطلب آپ میرے سامنے رکھ. یعنی کا کہہ کے محمد مصطفیٰ کو سامنے بٹھا دیا. یو سامنے آپ ہے نا، تو اس کا مطلب جب عطا کر رہا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر کہا اے محمد مصطفیٰ، میں نے تجھے یہ جو عطا کیا ہے فقط تیری ذات کی خاطر عطا کیا ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ کہیں رسالت کی بنیاد پر عطا کیا ہے، کہیں یہ مت سمجھے یہ نبوت کی وجہ سے عطا کیا ہے. نہیں، محمد مصطفیٰ میں نے آپ کو آپ کی وجہ سے عطا کیا. کیونکہ یہاں لفظ رسالت بھی تو آ سکتا تھا، لفظ نبوت بھی آ سکتا تھا، یعنی لفظ نبی بھی آتا
کہ آپ اے نبی آپ کو ہم نے عطا کیا، اے رسول آپ کو ہم نے عطا کیا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا، نتیجہ یہ نکلتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی کی نبوت کا تقاضا ہے، ہر نبی کو کوثر عطا کی نہیں، یہ رسالت کا تقاضا ہے کہ ہر رسول کو کوثر عطا کی نہیں، کہا نہ کسی نبی کو کوثر عطا کی نہ کسی رسول کو، 1,24,000 انبیاء گزرے، اس میں 313 رسول گزرے، کوثر میں نے کسی کو نہیں عطا کی، کوثر عطا کی تو یوں آپ کو عطا کی، کہاں آپ کو عطا کی، یہ کسی نبی کی نبوت کا تقاضا نہیں ہے، کسی رسول کی رسالت کا تقاضا نہیں ہے، ارے تقاضا ہے تو میرا اور آپ کا تقاضا ہے، آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں، اس تقاضے کو پورا کرو اس لیے تو عطا کرتا ہوں، یہ کسی وصف کا تقاضا نہیں ہے، تقاضا ہے تو ذاتوں کا تقاضا ہے، اس لیے اسی ذات کو تو کہا، یہ ذاتوں کے تو تقاضے ہیں، ایک ذات کو بلاتا ہے تو کوہ طور پر بلاتا ہے، ایک ذات کو بلاتا ہے تو کوہ طور پر بلاتا ہے، جلوہ پھر بھی نہیں دکھاتا، بلاتا ہے کوہ طور پر تو جلوہ پھر بھی نہیں دکھاتا، کہتا ہے تجلی ڈالوں گا، تجلی دیکھ اب قابل برداشت ہے، تجلی دیکھ، پھر اب ایک اور نکتہ بتا رہا ہوں، بلاتا پہاڑ کی طرف ہے، تجلی دکھاتا ہے، پرچم نہیں دکھاتا، ذات نہیں دکھاتا، تجلی دکھاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے تجلی دیکھنے کے لیے آنا ہے تو ادب سے آ، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ جو وادی طُوَىٰ ہے یہ مقدس وادی ہے، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، عربی میں نعلیک کہتے ہیں جوتے کو، جوتے اتار کر، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، تجلی دیکھنے آنا ہے تو جوتے اتار، تجلی کے لیے بھی جوتا اتار، جہاں ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے، قربان جائیں، جب اس ذات کو بلاتا ہے تو کہتا ہے او ادنا ثم دنا فتدلا فقال قاب قوسین او ادنا، قریب بلا کر کہتا ہے بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، یعنی اس کو تو کہتے ہیں قریب آ جا، تجلی کی بات نہیں کرتا، کہتے ہیں او ادنا ثم دنا فتدلا فقال قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، وہاں ذات سے ذات کی بات ہو رہی ہے، یہاں صفاتوں کی بات نہیں ہے، اس لیے تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے ذات محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کی ذات کو دے کر آپ کو حاصل کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔